کا گھر مولا علی پاک کا گھر مسجد نبوی شریف کی دوسری جانب تھا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا گھر میرے گھر کے قریب ہو۔ بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے عرض کی سرکار یہ جو ساتھ والا گھر ہے یہ حارثہ بن نعمان کا ہے، آپ انہیں حکم فرما دیں وہ ہمارے والا گھر لے لیں اور یہ گھر ہمیں دے دیں، تو اس سے انہیں گھر کے بدلے میں گھر مل جائے گا اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور سرکار آپ کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی خواہش کے لیے کسی شخص کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں اپنی خواہش کے لیے کسی شخص کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ گھر میں کنیزیں اور خادمات بھی ہوتی ہیں۔ کسی ذریعے سے حضرت حارثہ بن نعمان صحابی رسول عاشق رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر پہنچی کہ سرکار کی دلی آرزو ہے کہ ان کی شہزادی کا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہو۔ حارثہ بن نعمان آپ دیدہ حاضر ہوئے اور لب کشائی کے لیے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ سرکار نے کرم فرمایا، کہا حارثہ کیا بات ہے؟ عرض کی لجپال کیا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں حارثہ کیا بات ہے؟ عرض کی لجپال آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی شہزادی کا گھر آپ کے گھر کے قریب ہو اور میرا گھر موجود ہے۔ سرکار میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے حکم نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے دل کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میں اپنی خواہش کے لیے آپ کو تکلیف دوں، اس لیے میں نے اس راز کو نہیں کھولا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں نے آپ کو یہ حکمت نہیں کہا۔ حارثہ بن نعمان سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے انما انا ومالی للہ ولرسولہ، سرکار میں اور میرا مال تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لجپال ہمارا تو جینا مرنا آپ کے لیے ہے، سرکار آپ حکم فرماتے میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کی اس محبت کو پذیرائی بخشی، انہیں گھر کے بدلے میں گھر عطا فرمایا اور وہ گھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت قدہ اقدس سے جب جی چاہتا تو ایک دیوار میں کھڑکی لگا دی، اس کھڑکی پہ سرکار تشریف لاتے اور جو بات بھی چاہتے اپنی شہزادی سے فرماتے۔ حاضرین پہلا حق تھا کہ جب قرآن کی آیت اترے وہ زہرا کو سنائی جائے، جب جبریل کوئی خوشی لے کر آئے وہ زہرا پاک کو بتائی جائے، جب امت کی بخشش کی بات چلے وہ سیدہ سے سب سے پہلے بات کی جائے، اور جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت پہنچے تو اس کا ذکر سننے کا پہلا حق بی بی پاک سیدہ کائنات کو تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعد رسول سیدہ عائشہ جیسا چلنا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد رسول اللہ جیسا چلنا اگر کسی ہستی کا تھا تو وہ سیدہ زہرا ہے، اگر کسی کا بولنا حضور کی طرح ہے تو وہ سیدہ زہرا ہے، یعنی اپنی گفتار اور رفتار میں وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ سرور انبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا ہو تو اہل بیت میں تلاش کرو، یعنی اگر تم حسن محمد کو دیکھنا چاہو تو علی کو دیکھو، زہرا کو دیکھو، حسن کو دیکھو، حسین کو دیکھو۔ اگر سیرت رسول کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، حسن و حسین کو دیکھو، اور اگر عورتوں نے نظارہ کرنا ہو تو وہ زہرا کو دیکھے۔ فرمایا صورت میں، سیرت میں، جمال میں، کمال میں، محبت میں، رافت میں، عنایت میں، سخاوت میں، قیادت میں، عطا میں، فضل و شرف میں، کرم میں، بندہ نوازی میں، لجپالی میں، سرکار کو اگر دیکھنا ہو تو ان کے اہل بیت کو دیکھو۔ معلوم ہوا کہ اگر حضور کی محبت کو تلاش کرنا ہو تو وہ ان میں تلاش کرو، ان سے محبت کیے بغیر رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا، اہل بیت کو مانے بغیر رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم المرتبت خاندان ہے جن کا مان جانا رسول اللہ کا مان جانا ہے، ان کی صلح رسول اللہ کی صلح ہے، ان سے جنگ رسول اللہ سے جنگ ہے، ان سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، ان سے عداوت رسول اللہ سے عداوت ہے،
ان کی غلامی رسول اللہ کی غلامی ہے، اور ان سے وفا رسول اللہ سے وفا ہے، ان کا ذکر رسول اللہ کا ذکر ہے، یہ حضور کے وارث ہیں، یہ سرکار کے دین کے وارث ہیں، یہ حضور کی امانتوں کے امین ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا گھر قریب آ گیا، پھر سرکار نے اس کھڑکی کو بھی اس دیوار سے نکال لیا جہاں دروازہ لگا دیا۔ اب حسنین چلتے پھرتے تھے، جب جی چاہتا دروازہ کھولتے، حسنین پاک کو بلا لیتے، اور کبھی خود سواری بن جاتے، اپنی پشت پہ سوار کرتے، کبھی اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، کبھی انہیں اپنی زلفیں تھماتے۔ اور بی بی پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی صحابہ کرام میں، اہل بیت میں، کہ جب کوئی یہ کہتا کہ حسن و حسین کریمین یہ شہزادے شبیہ رسول ہیں، تو وہ اس سے بہت خوش ہوتی، اور ان لوگوں سے بہت راضی ہوتی جو یہ کہتے کہ یہ شہزادے رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے، آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ امام حسن پاک وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، امام حسین پاک وہ رسول اللہ کی شبیہ ہے، تاکہ ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دروازہ لگوایا، اور آخری ایام ظاہری حیات طیبہ کے جو تھے، سرکار نے اپنا دروازہ جو مسجد کی جانب کھلتا تھا وہ بند کر دیا، پہلے بی بی پاک کے گھر میں تشریف لاتے اور اس دروازے سے باہر نکلتے، تاکہ امت کو پیغام مل جائے، جسے رسول اللہ سے ملنے کا شوق ہو وہ در زہرا پہ حاضر ہو جائے۔ کیسے لوگ ہیں جو کوثر سے محبت نہیں کرتے اور جام کوثر کی تمنا رکھتے ہیں، کوثر کا ادب نہیں کرتے اور جام کوثر کے دعوے کرتے ہیں۔ کیسے جام کوثر آپ کو نصیب ہوگا جب آپ بیوی کے ہی وفادار نہیں ہیں، اس گھر کا ہی ادب آپ کو نہیں، آپ اس کو نہیں سیکھ سکے، جان نہیں سکے، آپ اسے شخصی بت پرستی میں لے گئے، انا کی پرستش میں، یا آپ وفور علم اور غرور علم میں مبتلا ہو گئے۔ علم پر غرور کرنے سے آدمی کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، علم پر عمل کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص غرور کرتا ہے علم پر وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اسے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہے، جہاں کسی کی انا کی حیثیت کیا ہے، جماعتیں، تنظیمیں سب قربان، شخصیات سب قربان، یہ در مصطفیٰ ہے، یہ در پاک زہرا سلام اللہ علیہا ہے، یہاں فرشتے 70,000 ملکوت صبح کو حاضر ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ 70,000 چلے جاتے ہیں، پھر اور 70,000 آتے ہیں، اور جو آج آئے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ ان کے حضور میں قدسی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل آ سکتے نہیں، ان کے دروازے پر اونچی سانس لینا منع ہے، یہاں جبریل بھی اونچی سانس نہیں لیتے، یہاں قدسی بھی وفور ادب کے ساتھ، کمال ادب کے ساتھ، عاجزی اور خاکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی اس دروازے کو معمولی نہ سمجھے، یہ سیدہ کائنات کا دروازہ ہے، یہ مخدومہ کونین کا دروازہ ہے، یہ شہزادی رسول کا دروازہ ہے۔ اور بی بی پاک سیدہ کائنات صلی اللہ سلام اللہ علیہا کا ولیمہ بڑی شان و شوکت سے ہوا، اور قرآن مجید کی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، سورہ نور کی یہ 26 نمبر آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں میں حکم دیا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، لہذا صبح و شام ان گھروں میں رہنے والے اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی ھذا البیت منہا علی و فاطمہ، کیا ان گھروں میں نعمت کا دائیں علی و زہرا بھی ہے سلام اللہ علیہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم من افاضلہا، فرمایا ہاں ان عظیم گھروں میں سے ایک عظیم گھر میری شہزادی کا گھر ہے، یعنی یہ وہ گھر ہے جس گھر کی تعریف اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ساتھ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ کیا خوب انداز بیاں ہے، اللہ تعالیٰ اس دولت قدر اقدس کی تعریف میں قرآن مجید کی آیات نازل فرما رہا ہے۔
फ़ख्र अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में जब भी बीबी पाक सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा हजूर की बारगाह में हाजिर होती तो फ़क़ाम इलैहा सरकार उनके लिए खड़े होते, फ़मशा इलैहा फिर चलकर उनके पास जाते, और फिर यहाँ ही बात ख़त्म नहीं हुई, सरकार उनके सर अक़दस को बोसा देते और शहज़ादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को बोसा देती। फिर हजूर उनको साथ लेकर आते। मगर ये अल्फाज मेरे दिल को और ज़्यादा मुतवज्जे कर गए। लोगों, ये बात सुनने और समझने के लायक है। ये मकाम सिर्फ सैयदा कायनात का है, मखदूमा कौनैन का है। ये अजीब लुत्फ़ व करम है। रुतबा हजूर का बुलंद है। सब रिफ़ातें सरकार के लिए है, सब इज़्ज़तें सरकार के लिए है। अल्लाह ने सब मकाम हजूर के बुलंद फरमाए। जिसको जो कुछ मिला सरकार के वसीले से मिला। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा के पास जो कुछ है वो अताए रसूल है, अताए इलाही है, बवसीला मुस्तफ़ा है, और जो कुछ भी है वो अल्लाह और उसके रसूल का करम है। लेकिन ये मोहब्बतों की बात होती है, ये नवाजिशात का सिलसिला है, ये रीत है करम की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहज़ादी के लिए उठते खड़े होते, सरकार आगे जाते। सरकार की निगाह भी काफ़ी है मगर सरकार के कदम उठते। हजूर मुबारक सरकार के कदम मुबारक, कदम मेमनत, सरकार फिर उनके लिए आगे तशरीफ़ ले जाते, कदम बढ़ाते, करीब जाते, सर को बोसा देते, अपने हाथों के बोसे की इजाज़त देते, फिर उनके साथ चलते। मगर मुझे हैरत हुई जो अगला मकाम आया, फ़अजलसहा मजलिसहू, सरकार जहाँ बैठे होते अपनी मसनद पर अपनी शहज़ादी ज़हरा को बिठाते। लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? इस मकाम को समझो, ये इरफान की मंजिल है। मेरे नबी के जो ख़जाने हैं, हजूर की जो मीरास है, हजूर की जो विरासत है, उसकी वारसा है सैयदा ज़हरा। वो अमीना है, वो फ़ातिमा ज़हरा है, वो अज़रा है, वो बतूल है, वो सैयदा कायनात है, वो तय्यबा ताहिरा है, वो ज़किया है। और उनका मकाम ये है कि उनकी तारीफ़ में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात इरशाद फरमाते। तो कभी फरमाते, या फ़ातिमा तो फ़िदा के अबी व उम्मी, ए फ़ातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। सारी दुनिया हजूर से अर्ज़ करती है सरकार हमारे माँ बाप कुर्बान हो, और सरकार फरमाते, ए फ़ातिमा ज़हरा तुम पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। और फिर ये इनायत, ये करम, ये फ़ज़ल और ये बख्शिश, फ़अजलसहा मजलिसहू, उन्हें उस जगह पर बिठाते जहाँ खुद तशरीफ़ फरमा होते, अपनी मसनद पर बिठाते। ये वाज़ेह ऐलान है, हजूर की अमानतों की अमीन, सरकार के ख़जानों की वारिस हस्ती वो सैयदा कायनात है। जो कुछ भी सरकार के ख़जाने हैं उसमें से उम्मत को मिला, वारिस हस्ती सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि वो खातून है, उन्हें ततहीर की चादर ओढ़ाई, तहारत के सहन में बिठाया, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह के घर में बिठाया, व युतहिरकुम ततहीरा की शान वाले घर में बिठाया। उन्हें ततहीर की चादर ओढ़ाकर तहारत के सहन में बिठाया और सरकार मौला अली पाक को दरवाज़ा बनाया ताकि क़यामत तक गौस कुतुब अब्दाल कलंदर वली जिसको जो भी मिलेगा सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े से मिलेगा। दरवाज़ा बनाया मौला अली पाक को ताकि क़यामत तक गौस कुतुब अब्दाल कलंदर वली जिसको जो भी मिलेगा होगी सैयदा पाक ज़हरा की खैरात और मिलेगी मौला अली पाक के हाथों से। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। इससे ये बात भी वाज़ेह होती है, इन्ना शानियका हुवल अब्तर से, कि रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह की अहले बैत के ख़िलाफ़ जो भी साजिश की जाएगी वो इसी आयत की तफसीर के ज़िम्न में हमेशा वो साजिश नाकाम होगी। अगर किसी को शौक़ है कि उसे इज़्ज़त मिले, अगर कोई चाहता है कि उसे बख्शिश मिले, अगर कोई ख्वाहिश रखता है कि उसे रुतबा व मकाम मिले, अगर कोई चाहता है कि उस पर इनायात हो, तो उसका ज़रिया ये है कि हुब्बे आले मोहम्मद, ताज़ीम आले मोहम्मद, इताअत आले मोहम्मद, वाबस्तगी आले मोहम्मद, आले रसूल से वफ़ा। बेवफा और जफाकार लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अना परस्ती जो इस दरवाज़े पर भी अपनी रखता है, उसने न दुनिया में से कुछ हासिल किया
اور نہ اپنی آخرت کے لیے کچھ حاصل کیا۔ یہ دروازہ ہے جہاں بڑے بڑے رتبے اور مقام والے بھی حاضر ہوتے ہیں تو خود کو غلام کہتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی آیت اس پر گواہ ہے کہ اس دروازے پر مقام والے بھی آتے ہیں تو وہ اس دروازے پر خادم بن کر حاضر ہوتے ہیں۔ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یہ روایت بطور خاص میں اپنے مہربانوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے۔ بطور خاص میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کو اس قدر معتبر پایا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ صدیقہ سے زیادہ سچا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یعنی صدیقہ فرما رہی ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے کہ میں نے بعد رسول فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کسی کو سچا نہیں پایا۔ یعنی صدیقہ فرما رہے ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر صدیقہ ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ سبقت لسانی کے باعث معاملہ میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ سچا پایا ہے وہ ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ اب یہاں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جنہیں صدیقہ فرما رہی ہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر صدیقہ ہے، تو آپ کس جہان میں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں، آپ کس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں، آپ کیسے کلمات کہہ رہے ہیں۔ بے شک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہے، اور بعد رسول صداقت میں ان کے رتبے کا عالم یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی شان میں اس قدر بلند کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ اگر ہدایت حاصل کرنا ہو تو یہی روایت ہی کافی ہے۔ اور